نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع اولیاء اکرام اللہ کے دوست ہیں اور انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم، قرآن پاک کی روح سے۔ میں عبدالصمد چشتی نظامی آپ کے سامنے آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سنیے، کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ کوئی غمگین ہوتا، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے اولیاء اکرام جو اس کے دوست ہیں ان کے لیے ارشاد فرمایا، تو ان کے لیے نہ تو کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے اللہ والوں کے لیے جو اللہ کے اولیاء اکرام ہیں۔ تو بھئی اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو اس پر مکمل طور پر توکل رکھتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات پر۔ جو بھی خوشی ہو یا غم ہو، کسی بھی طرح کے حالات ہوں، وہ اس میں کوئی غمگین نہیں ہوتا اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور جب کوئی خوشحالی ہوتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، اور دل میں بغض، حسد، کینہ وغیرہ رکھنا یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے، یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے جو ہے اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچے اور وہ فیضیاب ہوں۔ زبان سے، جسم سے، ہر طرح سے وہ اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھئی اولیاء اکرام کا جو ہے ہمیں احترام بھی کرنا چاہیے اور ان کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھئی اولیاء اکرام یعنی کہ جو بزرگان دین ہیں اور جو ان کے مزارات ہیں، درگاہ شریف ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا قرآن پاک میں، ارشاد فرمایا اور حدیث پاک بھی ہے کہ جو میرے انبیاء اکرام ہیں اور جو شہداء ہیں اور جو اولیاء اکرام ہیں، ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ یعنی کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ تو جو مزارات پر، درگاہوں میں جاتے ہیں، وہاں بھئی ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے تحفہ، اللہ کا کلام پڑھ کر کے ان کے لیے تحفے پہنچاتے ہیں، پیش کرتے ہیں بھئی، اور ان سے جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے، کیونکہ ان کی قربت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے بقول ہمارے۔ یعنی کہ ہم اتنے قریب نہیں جتنے وہ قریب ہیں اللہ کے، تو ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولیاء اکرام کی صحبت میں رہو، اور ان کی صحبت میں رہنا جو ہے بہت بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھئی اولیاء اکرام پہ اعتراضات جو لوگ اٹھاتے ہیں ان کے ایمان کی کمی ہے، وہ جانتے نہیں ہیں تو وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تو کہنے میں تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، لیکن
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھی اولیاء اکرام جو ہیں جو مردہ ہو گئے ہیں ان کو مردہ اگر سمجھتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جس نے حدیث پاک اللہ کے فرمان کا انکار کر دیا یا قرآن پاک کا انکار کر دیا تو وہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ کہنے سے پہلے، کسی کے اوپر اعتراض اٹھانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، اپنی فکر کر لینی چاہیے۔ شیطان جو ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے عالم کیا، اچھے اچھے جو اپنے آپ کو بڑے تقوی والے کہتے ہیں ان کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی عالمیت پہ گھمنڈ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں تو گھمنڈ نہ کرے، شیطان سے بڑا عالم نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو شیطان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہے، نہ عالم ہے نہ عامل ہے، کیونکہ اس کے برابر تو اس کا تو وہ عمل ہے کہ جو یہ فرشتوں میں پہنچ گیا، اللہ پاک نے اس کو وہاں بلا لیا فرشتوں کی سفارش سے۔ اور بھئی عبادت، اگر کوئی یہ کہتا کہ میں عابد ہوں، اپنی عبادت پہ اگر گھمنڈ اور فخر کرتا ہے تو شیطان سے بڑا عابد بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی عبادت کا یہ حال ہے کہ اس کی عبادت کے نتیجے نہیں فرشتوں کو جو ہے وہ اپنی طرف مانوس کیا کہ بھی اللہ یہ تو تیرا بہت نیک بندہ ہے، لیکن اس کو دھوکہ کس چیز نے دیا؟ اللہ پاک نے جب حکم دیا فرشتے حکم کو بجا لائے اور اس نے انکار کر دیا، تو اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اس نے اپنے عمل کے علم کے اوپر۔ صرف یہ سوچا کہ ہاں میں علم کے حساب سے میں صحیح سوچ رہا ہوں کہ عبادت تو صرف اللہ کی ہے اور سجدہ اللہ کو ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو اس نے حکم کی نافرمانی کر دی اور رائندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اتنا سا فرق ہے صرف۔ اب جو عالم ہیں، عامل ہیں، عابد ہیں، اگر وہ فخر کرتے ہیں تو وہ ذرا اس بات کو دھیان کر لیں، شیطان کو کے اوپر سوچ لیں۔ اس کو دھوکہ اس کے نفس نے دیا۔ بھائی ہمیں تو چلو شیطان دھوکہ دیتا ہم کہتے ہیں، اس کو کس نے دھوکہ دیا؟ اس کو اس کے نفس نے دھوکہ دیا۔ اس نے، کیونکہ یہ شیطان جو ہے نفس کا تابع رہا، تو ایسے ہی انسانوں میں اور جو اس کی شیطان کی جناتوں کی جو اولادیں ہیں جو نفس کے تابع ہیں وہ اسی کے عمل پہ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ تو اولیاء اکرام جو ہیں وہ اپنے نفس پہ قابو پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تعلیم ہی یہ ہے ولایت کی کہ بھئی اپنے خواہشات کو پہ جو ہے کنٹرول کرو۔ تو جو نفس ہے جس کو جو ہے آدمی یہ کہتا ہے میں ناک کی خاطر جیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو، گھر والوں کو، یعنی کہ یہ سمجھتا کہ میری بے عزتی ہو جائے گی ذرا سی اگر میں جھک گیا تو بھئی ایک تو اللہ پاک گھمنڈ سے، تکبر سے کسی بھی طرح کے حفاظت فرمائے اور محفوظ رکھے۔ اور اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ کے دوست ہیں، ان کے اوپر سوچ سمجھ کے جو ہے بات کرنی چاہیے۔ اور یہ مومنین ہیں۔ مومن وہی ہوتا ہے جو ایمان قبول کرتا ہے مکمل طریقے سے۔ میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں مومن اور مسلمان کا فرق، ایمان اور اسلام کا فرق اللہ پاک نے قرآن میں کر دیا ہے۔ تو جتنے بھی جو بھائی تعلیم کر چکے پوری اور جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، طالب علم ہیں، وہ بھی اسی راستے پر ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں جانتا اللہ پاک کس کے کتنا قریب ہے۔ اپنے اوپر آدمی غور کر کے چلے کہ میں کہاں پر ہوں، تو اولیاء اکرام جو ہے بھائی ان کی قدر اور ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے علماء دین ہیں، عالم ہیں، ان کا بھی ادب کرنے کی توفیق دے۔ عالم اور علماء جو ہیں خالی یہی نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب کے عالم ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر اور ان کے جو عالم ہیں، عالم مولوی کو کہتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں چاہے، ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے اپنے مذہب کے سبھی قابل احترام شخص ہوتے ہیں۔ اس میں چاہے مسلم ہوں
اور چاہے سناتن دھرم سے ہوں، چاہے جین دھرم سے ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے پارسی ہوں، چاہے یہودی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا احترام کرنا چاہیے، عالم ہوگا۔ اور مومن بھی سبھی کے اندر موجود ہیں، ہر مذاہب میں مومن موجود ہیں جو اللہ پر پورا یقین کرنے والے ہیں اور اللہ کی تلاش میں ہیں، اور وہ جانتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ مل چکا ہے، جو اللہ کا دیدار کر چکے ہیں۔ تو مذہب جو ہے، ایسے جو لوگ ہیں جو مومن ہیں، بھئی انہوں نے اللہ کو پہچان لیا اور ایمان لیا ہے اس پر۔ اب جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی تکلیف اگر آتی ہے تو بھی اس کا جو ہے صبر کرتے ہیں، اور کوئی اگر خوشی ملتی ہے تو اس کا شکر کرتے ہیں اور حق پر رہتے ہیں۔ یہی پیغام تمام اولیاء اکرام نے دیا ہے، اور یہی پیغام تمام انبیاء اکرام نے دیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھائی اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور بغیر جانے، بغیر سمجھے، بغیر علم کسی بھی بات کا ہو، کوئی بغیر علم کے کسی پر اعتراض اٹھانے کی، یعنی کہ ہمیں بچائے اللہ پاک اعتراض اٹھانے سے۔ اس بات یہ میرا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔